السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، ہماری جو نسلیں ہیں وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے والدین کے لیے کون سی دعا کرنی ہے۔ جب ہمارا والدین میں سے کوئی باپ یا ماں فوت ہو جاتی ہے یا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو ہم ان کے لیے کون سی دعا کریں، پتہ نہیں ہوتا ہمیں۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو بہت زیادہ دے لی، ڈگریاں تو بہت حاصل کرا لی، لیکن پتہ نہیں جب باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے پر کیا کرنا ہے۔ کئی ایسے واقعات آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ اب بیٹا انجینئر ہے، بہت ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن باپ کا جنازہ ہے، پیچھے کھڑا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے۔ آگے سے پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، اس باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی میرے باپ نے مجھے دین سے دور رکھا، دنیاوی تعلیم تو دی مجھے، لیکن مجھے نماز جنازہ نہیں سکھلایا، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں سکھلائی۔ میرے بھائیوں، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد کر جائیں، تاکہ کل ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں تو ہمارے بچے ہمارے لیے جنازے میں ہمارے لیے دعائیں کریں۔ جنازے کے بعد جو معاملات آنے والے ہیں، نماز کے بعد، نماز کے اندر ہمارے لیے دعائیں کر سکیں۔ آئیں آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق خاص سے نماز جنازہ کا طریقہ کار اور دعائیں سیکھیں گے، جس سے ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے۔ نماز جنازے کی 4 تکبیرات ہیں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیرات ہیں۔ چاروں تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر، رفع دین کرنا ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو، یہ جو لو ہے نا اس کے برابر، جہاں پر عورتیں والیاں یا کانٹے ڈالتی ہیں وہاں کے برابر تک آپ نے ہاتھ اٹھانے، ایسے اللہ اکبر، ایسے ہاتھ باندھ لینے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملا لیں، قل اللہ احد پڑھ لیں، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، پھر ویسے رفع یدین کرنا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسے کرنا لازمی ہے۔ ہر نماز کے اندر سنت ہو یا نوافل ہو، فرض ہو یا نماز جنازہ ہو، اس کے اندر ادا کیا جائے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایسا کوئی درود نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہو کہ فلاں درود پڑھا کرو نماز جنازہ میں۔ دنیا میں بہت سارے درود بنائے گئے ہیں منافی، لیکن جو درود ابراہیم ہے وہی نماز جنازہ کے اندر پڑھا جائے گا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آئیں وہ آپ کے سامنے درود شریف رکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر یعنی درود ابراہیم مکمل پڑھ کے اللہم صلی تو لے کر دوسری دعا تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کہ پڑھ کر درود ابراہیم پڑھ کر پھر اللہ اکبر، ایسے سیدھے ہاتھ کر کے پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ باندھنے کے بعد دعا کرنی ہے میت کے لیے۔ میت عورت ہو اس کے لیے جب ہم نے پیش پڑھتے ہیں مرد کے لیے وہاں ہم نے زبر پڑھنی ہے، زبر کے ساتھ علی پڑھنا ہے، جیسے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ مرد کے لیے آ جائے گا۔
یہی الفاظ عورت کے لیے آ جائیں گے. جہاں پہ ہو آئے گا وہاں عورت کے لیے ہا پڑا جائے گا. مثال کے طور پر ومن توفیتہ، ہم پڑھتے ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے پڑھا جائے گا ومن توفیتہ. اسی طرح ہم نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کی دعائیں پڑھتے ہیں کہ میت کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ میت کو اب ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی. ہم نے میت کو رخصت کرنا ہے، جیسے ہم دلہن کو رخصت کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، اسی طرح ہم نے میت کو رخصت کرنا ہے دعاؤں کے ساتھ. بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، ہم نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے. دعا پہلے یہ ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اور دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونکہ من الخطایا کما نکیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. جہاں پر ہم پڑھتے ہیں وأدخله الجنة، یہاں پر ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وأدخله الجنة الفردوس. یہ دعا کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ ہم میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اللہم ادخل الجنت الفردوس، اے اللہ ہماری میت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور تیسری دعا یہ ہے کہ اللہم ان فلان ابن فلان، اس پر جو فلان بن فلان ہے نا، اس پر آپ بندے کا یا عورت کا نام بھی لے سکتے ہیں. اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم. اور چوتھی دعا اللہم اعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم اعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اور پانچویں دعا اللہم انا اسألک الجنت الفردوس، ییسے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس. میرے بھائیو، یہ تین تکبیرات کے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور چوتھی تکبیر کہہ کر ایسے اللہ اکبر ہاتھ تو باندھے پھر باندھ لینے ہیں، پھر سلام پھیر دینا ہے، جو آپ علیہ السلام سے طریقہ کار ثابت ہے. میں نے وہی آپ کے سامنے رکھا ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہی بھائیوں کے سامنے رکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز جنازہ یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں. کل یہ نہ ہو ہمارے بچے ایک سیر پہ کھڑے ہو کر یا جنازے کے اندر کھڑے ہو کر خاموشی سے کھڑے رہیں اور ہمارے لیے دعائیں نہ کر سکیں. پھر فائدہ نہ ہو. ہم نے اپنے جو بچوں کو اتنی تعلیم دی، دنیاوی ساری زندگی گزار دی ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن دین اسلام نے ہم اپنے بچوں کو نہ سکھا سکے. میرے بھائیوں پہ کل ہم پچھتائیں گے، روئیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے رونے اور پچھتاوے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس لیے آج اللہ نے موقع دیا، ٹائم دیا ہے، زندگی دی ہے، مال دیا ہے، اپنے بچوں کو نماز جنازہ سکھلائیں. گھر کے اندر بیٹھ کر سکھلائیں، مسجدوں کے اندر، مدارسوں کے اندر جا کر بچوں کو بھیجیں، جا کے نماز جنازہ سیکھیں. اور میرے بھائی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ماں باپ کو اللہ پاک صحت والی، ایمان والی، عقیدہ توحید والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.